بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان جو کل منٹس آف دی میٹنگ جاری کیے تھے، اس کے مطابق منصور علی شاہ صاحب 4 اہم بینچوں میں 4 اہم کیسز میں ان کو ہیڈ بنایا گیا ہے لارجر بینچز کا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کون سا مقدمہ کس جج کے پاس لگا ہے اور یہ اس کی آگے کیا تفصیلات ہوں گی۔ چونکہ ہوا یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے بطور ممبر آف کمیٹی یہ کہا تھا رجسٹرار کو کہ میرے خط کو آپ نے منٹس آف دی میٹنگ بنا دینا ہے، لیکن یہ جو منٹس آف دی میٹنگ 23 ستمبر کی میٹنگ کے جاری ہوئے، جو کل رات جاری ہوئے، اس میں منصور علی شاہ صاحب کا خط شامل نہیں ہے، لیکن اس میں ٹوٹل 9 بینچز بنائے گئے ہیں اور ان 9 بینچوں میں سے کیس سماعت کے لیے صرف ایک کی تاریخ مقرر کی گئی، باقیوں کی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ دلچسپ صورتحال ہے۔ 3 cases be fixed، یہ سی اے نمبر 725/2020 ہے۔ These cases be fixed before a bench headed by Justice Syed Mansoor Ali Shah, who is presiding over a 3-member bench, and since Justice Munib Akhtar is heading a 2-member bench, it will be appropriate that the following 5 honorable judges hear the case, as it would not be disrupt any other bench۔ یہ ایک 725/2020 ایک سول اپیل ہے، اس میں 2 بینچ بنے ہوئے تھے، ایک منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں اور ایک منیب اختر صاحب کی سربراہی میں۔ اب انہوں نے ایک کی بینچ بنا دی ہے 5 ججز پر مشتمل۔ جسٹس سید منصور علی شاہ اس کے ہیڈ ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی، یہ 5 معزز ججز ہیں جو سی اے نمبر 725 یہ ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور پینشن اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ پھر ایک سی پی نمبر 6 اور 8 ہے 2020 کی۔ دیز کیسز وار بینگ ہیئرڈ بائی بینچ کمپرائزنگ آف عمر عطا بندیال سی جے ایز ہی دین واس، جو اس وقت سے چیف جسٹس تھے، بس سب کو پتہ ہے اس وقت ہی چیف جسٹس تھے، آج تھوڑی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن اینڈ جسٹس امین الدین خان، اٹ واز لاسٹ ہیئرڈ آن 13 جولائی 2023، دیئر فور اٹ بی فکسڈ بفور اینی 3 member bench of which جسٹس امین الدین خان از a member، اس میں مقرر کر دیا جائے۔ ایک ہیومن رائٹس سیل کیس نمبر ہے 10-322/2009، اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ دی کیس بی فکس بفور اینی 3 member bench، یہ ہیومن رائٹس کا ایک پرانا کیس ہے 2009 کا، اس کو بھی کہا گیا کہ یہ کسی بھی بینچ میں اس کو مقرر کر دیا جائے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا سب سے اہم سی پی نمبر 2/2022 along with reference number 1/2022 was heard by a bench comprising of Umar Ata Bandial CJ as he then was Justice Ijaz Ulhasan, Justice Mazhar Alam Mia Khail, Justice Munib Akhtar and Justice Jamal Khan Mandokhel, and was decided on 17 May 2022۔ Review of the said judgment has been sought through CRP number 197/2022۔ یہ اس آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو کیا گیا تھا اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جی یہ 17 مئی کو فیصلہ آیا، پھر اس پہ ریویو فائل ہوئے، 5 رکنی بینچ تھا عمر عطا بندیال کی سربراہی میں۔ دا ریویو پٹیشن از پینڈنگ سنس اوور 2 years and 4 months، 2 سال اور 4 مہینوں سے ریویو پینڈنگ ہے and 4 months، therefore it should be fixed immediately before the available judges of the said bench at the relevant time۔ Justice Mazhar Alam Mia Khail was the senior most amongst them۔ Justice Mazhar Alam Khan Mia Khail is now an ad hoc judge which the constitution says کہ جی مظہر عالم میاں خیل اس وقت ایڈ ہاک جج ہیں، جس کے بارے میں آئین پاکستان کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی، which the constitution says shall have the same power and jurisdiction as a judge of the Supreme Court، کہ ایڈ ہاک جج کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو ایک سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہوتے ہیں، چونکہ آئین یہ کہتا ہے as stipulated in Article 182 of the Constitution، therefore a bench be constituted comprising of following 5 members bench: چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ٹو بی فکسڈ آن منڈے 30 سپٹمبر 11:30 بجے کل سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا۔ یہ وہ واحد کیس ہے 5 رکنی بینچ۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی سماعت کے لیے جولائی 2024 میں مقرر ہو چکا ہے۔ جولائی 2024 میں عدالت نے کہا جو
ان کی جانب سے جاری کیا گیا منٹس آف دی میٹنگ، اس میں قاضی فیصل صاحب نے تحریر فرمایا CRP نمبر 197 جو سیور ریویو پٹیشن 197/2022 واز فائلڈ ان CP نمبر، اور اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ 17 مئی کا ڈیسیجن ہے، اتنا عرصہ ہو گیا وہ نہیں ہوا۔ اس میں جو 5 ججز تھے اس میں سے 2 ججز اب اویلیبل ہیں، منیب اختر اور جمال مندوخیل۔ دی پٹیشن پرٹین ٹو دی انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 63 and 63A آف دی کانسٹیٹیوشن in view of the constitutional and legal ramification CRP number 197/2022 should have been decided have elapsed since the decision کہ جی 26 مہینے ہو چکے ہیں۔ therefore for the same reasons as mentioned above in respect of agenda item number 1 and considering that both the said 2 judges are available, it should be fixed for hearing in the next 10 days۔ جولائی میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10 دن میں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ it should be fixed for hearing in the next 10 days before a bench to which be added Honorable Justice Mansoor Ali Shah, Honorable Justice Yahya Afridi and Honorable Justice Aminuddin Khan۔ بینچ بنایا، اپنی ہی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا، جولائی 2024 کی بات ہے، 5 رکنی بینچ بنایا، منصور علی شاہ ہیڈ کریں گے، منیب اختر ممبر ہوں گے، یحییٰ افریدی ممبر ہوں گے، امین الدین خان ممبر ہوں گے اور ساتھ ان کے جمال مندوخیل۔ جولائی میں وہ ایک بینچ بن چکا تھا، اب وہ تمام ججز اس وقت بھی اویلیبل ہیں، لیکن 23 ستمبر کو نیا بینچ بنا دیا۔ اب وہ بینچ صرف یہی ایک گراؤنڈ کافی ہے منیب اختر صاحب کے لیے کہ وہ کہیں کہ جو جولائی میں بینچ بنا تھا تو یہ نیا بینچ کیسے بن گیا، اس کا کیا، وہ پہلا بینچ کیسے خارج ہو سکتا ہے اور نیا بینچ کیسے بن سکتا ہے۔ خیر یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کے بعد CP نمبر 11/2020 ہے اور یہ دیز کیسز انوالو انٹرپریٹیشن آف کرمنل لاء کی تشریح سے متعلق کیسز ہیں۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن عرفان رضوی، شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان، یہ 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، کوئی ڈیٹ مقرر نہیں ہے۔ CPLA نمبر 473/2024 ہے۔ دیز کیسز بی فکس بیفور اے بینچ کمپرائزنگ آف دی فالوئنگ جسٹس سید منصور علی شاہ، منیب اختر، عائشہ ملک، اطہر من اللہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب۔ یہ دوسرا بینچ ہے اب تک کا جس میں مقرر کیا گیا ہے، منصور علی شاہ صاحب کو اس بینچ کا ہیڈ بنایا گیا ہے۔ تیسرا CP نمبر 14/2023 واز فائلڈ بائی دی مسٹر عابد شاہد زبیری۔ اچھا یہ جو آڈیو لیکس کیس ہے، آڈیو لیکس کیس کو بھی بینچ بنا دیا گیا ہے، جو ایک کمیشن بنا دیا گیا تھا اور وہ کمیشن قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں، قاضی فیض صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب اور عامر فاروق پر، جو عمر عطا بندیال کی، پھر عمران خان کی اور مختلف آڈیو لیکس کا جو معاملہ سامنے آیا تھا اس پر، تو اس میں کہا گیا جی کہ ہم نے CP نمبر 14/2023 واز فائلڈ بائی مسٹر عابد یو زبیری ریگارڈنگ کانسٹیٹیوشن آف انکوائری کمیشن ٹو پروب انٹو دی ویراسٹی آف دی آڈیو لیک سنس دا انکوائری کمیشن واز ہیڈڈ بائی جسٹس قاضی فیض ایز ہی دین واز اینڈ اندر جو ممبر آف دی کمیشن واز جسٹس نعیم اختر افغان، دین دی CJ آف ہائی کورٹ آف بلوچستان اینڈ ونس آف دی الیجڈ آڈیوز ریفر ٹو جسٹس منیب اختر، جو ایک جو الیجڈ آڈیو ہے وہ چونکہ منیب اختر سے جڑی ہوئی ہے، کین ناٹ ہیئر دس اینڈ کنیکٹڈ کیسز بی ہیئرڈ بائی دی فالوئنگ 5 ممبر بینچ، منصور علی شاہ، یحییٰ افریدی، امین الدین خان، جمال مندوخیل، مسرت ہلالی۔ بینچ کی اب کمپرومائزنگ کیسے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ جی صرف 5 جو ہے وہ اس میں ججز ہیں اور اس میں مسرت ہلالی صاحبہ بھی ہیں اور باقی جو معزز ججز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آئے ہیں۔ اور اصل بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ معاملہ جو ایک فیصلہ آیا تھا، بابر ستار صاحب کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا، وہ بھی انہوں نے ہی ڈسکس کیا تھا اور وہ بھی اسی بینچ میں آئے گا۔ منصور علی شاہ اور یحییٰ افریدی 2 ہیں، باقی امین الدین خان ہیں، جمال مندوخیل ہیں اور مسرت ہلالی ہیں۔ پھر CRP نمبر 444، اب جہاں پر باقی کیسز تھے وہاں پر منصور علی شاہ کے ساتھ ہی منیب اختر بھی ہے، عائشہ ملک ہے، اطہر من اللہ ہے اور عباسی ہے جو ابھی عقیل عباسی صاحب، لیکن جب یہ ایک اہم کیس آیا تو اس میں ساتھ جو ہے وہ امین الدین خان صاحب بھی ہیں، جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں، مسرت ہلالی بھی ہیں۔ آگے ایک ہے CRP نمبر 444/2018، اس میں ایک بینچ بنایا منیب اختر، یحییٰ افریدی، امین الدین خان اور اطہر من اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور کیس ہے دی آرڈر آف دی ریویو ویئر از 15 دسمبر 2021 میں ایک فیصلہ آیا تھا، منصور علی شاہ، منیب اختر، یحییٰ افریدی، امین الدین خان اور جمال مندوخیل یہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ریویو پٹیشن ہے جس کو یحییٰ افریدی صاحب نے ہیڈ کرنا ہے۔
اب اس میں جو ایک کرمنل انٹرپریٹیشن والا کیس ہے جو یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں، اس میں ملک شہزاد احمد خان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام یہ 9 بینچ ٹوٹل بنائے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بینچ ہے وہ یا آرٹیکل 63A کے حوالے سے یا آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ آرٹیکل 63A والی جولائی میں پہلے اور بینچ بنا تھا، اب نیا بینچ بنا ہے۔ اور جو پہلا تھا کیس تھا آڈیو لیک میں اب منیب اختر صاحب کے ساتھ جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ باقی جو ججز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل منیب اختر صاحب کیا کرتے ہیں، منیب اختر صاحب کی جانب سے کل کیا سرپرائز دیا جاتا ہے اور کیا واقعی معاملات کسی طرف جاتے ہیں، چونکہ طویل خاموشی بھی اب جانتے ہیں ایک طوفان ہوا کرتی ہے اور عوام پاکستان خاموش ہے اور دوسری طرف بھی خاموش ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 لارجر بینچ بنائے ہیں۔ صرف ایک مقدمہ جو امیجیٹ ہے، جس کی مقدمے کی فارمیشن کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ آرٹیکل 63A کا ہے، جس کو عدالت نے تبدیل کر دیا ہے۔ ایک تو فارمیشن تبدیل کی ہے جو پہلا بینچ تھا، اور پھر اس کو سماعت کے لیے بھی مقرر کیا، اور کوئی مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا معزز کمیٹی کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔